الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اسی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے وہ باتیں نکلوا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہو۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کے کیا معنی آتے ہیں، مسلمان کسے کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ دیکھو، مسلمان کہا جاتا ہے تابعدار بندے کو، ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے والا ہو، ہر حکم کو ماننے والا ہو، اسے کہا جاتا ہے مسلمان۔ تو مسلمان کے معنی ہے فرما بردار کے، اطاعت گزار کے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینے کے، یہ ہیں اصل اسلام کے معنی۔ اب ہمیں جب قربانی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور بغیر سمجھے ہوئے کہ ہمیں جو ہے اس قربانی کے خون کے بہانے سے کیا فائدہ ہے، اس سب کو سمجھے بغیر ہم کیا کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ بہتر کوئی کام نہیں ہے، یعنی سب سے بہتر اگر کوئی کام ہے عبادات میں تو کیا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اب رہا یہ کہ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کیوں کرتے ہیں، اتنا مال صدقہ کر دینا چاہیے، اتنا کروڑوں روپیہ بس خالی یوں ہی خون بہانے میں ضائع ہوتا ہے، اس کی جگہ پر غریبوں کی مدد کر دینا چاہیے۔ بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے فلاں کی مدد کر دی۔ تو ان ساری وجوہات کا جواب جو ہے صرف یہ ہے کہ ہم یہ قربانی کرتے کیوں ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھلایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اللہ کے نبی ہیں، اور کس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو، جانور کو نہیں بلکہ بیٹے کو۔ وہ بھی کیسا بیٹا، ایسا بیٹا جس کی جو ہے سالوں سے تمنا کرتے چلے آ رہے تھے، دعائیں کرتے چلے آ رہے تھے کہ اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ 80 سال کی عمر گئی لیکن اولاد نہیں تھی، 80 سال کے بعد میں اولاد ملی ہے۔ خود جو ہے جب یہ حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو اس وقت تقریباً 96-94 سال کی عمر تھی آپ کی، تو اس وقت حکم ہو رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ ہم یہ تو خواب میں دکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ذبح کروانا چاہتے ہیں، کسی اور جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیتے۔ نہیں، نہ یہ سوچا کہ کہیں اولاد کا بھی ذبح ہوتا ہے، کہیں بیٹے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، نہ یہ سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور بتا رہے ہوں، بلکہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے، اس میں تعویل نہیں کری، اور بیٹے سے بھی پوچھ لیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، بتاؤ تمہارا کیا حکم ہے، تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے۔
تو بیٹا بھی تو نبی کا بیٹا تھا، اس نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مجھے خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا دیا جا رہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور میسج دے رہے ہیں ہم لوگوں کی مدد کریں، بلکہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے اور ان کے گردن پر چھری رکھ دی۔ لیکن جب چھری چلا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میڈا بھیجا، اس کی قربانی ہو گئی۔ تو اس یادگار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ تو اسی کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا، اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم قربانی کریں۔ اب رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری عبادات کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ مال اتنا ہے کہ صاحب نصاب بندہ ہو جائے اور اس مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اگر اور زیادہ مال دیا ہے حج کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں تو حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے پر اگر قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہے بندہ تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ سوچنے لگو کہ روزے مجھے بہت مشکل لگتے ہیں، روزوں میں کہاں دن بھر بھوکے رہو، تو روزے کی جگہ ہم نماز پڑھ لیا کریں، روزے کی جگہ ہم دوسروں کی مدد کر دیا کریں، روزے نہ رکھیں۔ میرے بھائیوں، یہ تعویل جو ہے یہ سوائے جاہلوں کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا ایک مقام رکھا ہے۔ روزے کا مقام نماز نہیں لے سکتی، نماز کی جگہ روزے نہیں لے سکتے، حج کا مقام قربانی نہیں لے سکتی، قربانی کی جگہ روزے نہیں لے سکتے، قربانی کی جگہ صدقہ نہیں لے سکتا۔ تو ہر ایک کا ایک مقام ہے، ہر ایک کی ایک ترتیب ہے کہ اس کو اس طریقے پر کرنا ہے۔ تو اگر ہم ان کاموں میں، ان عبادات میں اپنی رائے چلائیں گے